السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دی جا رہی ہے اور وہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کلمات کی 3 اقسام ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اب آپ لوگوں کو پہچاننا ہے، اس کے لیے کچھ اس کی علامات اور خصوصیات بھی آپ لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کچھ اور بھی بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو جائے سمجھنے میں۔ وہاں پر وقت کم تھا، زیادہ چیزیں میں بتا نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں نے بہت سی چیزیں کٹ کر لی اور شروعات میں مشکل بھی ہوتی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیں، قرآن ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو ایک سورہ نظر آ رہا ہے، سورۃ مریم۔ اس کے اندر دیکھیں آپ لوگوں کو پہچاننا کیسے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ یہاں دیکھیں یہ آیت، آپ نے یہاں پر دیکھا قال رب انی وہن العظم، تو یہ الف لام عزم پر آ رہا ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اسم کی علامت۔ اس طرح آپ کو پہچاننا ہے۔ واشتعل الرأس، الف لام اس پر آ رہا ہے تو رأس کیا ہے؟ اسم۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جس ورڈ کے آخر میں تنوین آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں شیبن اسم، نداءن خفین، تو نداءن بھی اسم ہے، خفین بھی اسم، ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھیں شقین، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم۔ الموالی، یہ اسم۔ اس طرح آپ لوگوں کو پہچاننا ہے اور ان کو نوٹ کرنا ہے جتنے آپ لوگ کر سکو۔ یہ تو ہو گیا اسم۔ اب آتے ہیں فعل۔ فعل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ جس کے شروعات میں قد ہو یا سین ہو یا سوفا ہو، یہ میں نے بتایا تھا۔ اس کی بھی مثال ہم یہاں پر ڈھونڈ لیں گے، لیکن ایک اور میں آپ لوگوں کو علامت بتا دوں۔ علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں ایک علامت، ضروری نہیں ہے کہ ہر فعل ویسا ہو، وہ ہوتی ہے کہ آخر میں جزم آتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں جزم ہے، لم اکن۔ اچھا، یہاں پر ایک اور علامت آ گئی، فعل کے اوپر لم بھی داخل ہوتا ہے، جیسے سا آتا ہے، سوفا آتا ہے، قد آتا ہے، اسی طرح لم بھی آتا ہے اور اسی طرح لن بھی آتا ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں لم نجعل، آخر میں کیا ہے؟ جزم ہے اور شروع میں کیا ہے؟ لم۔ تو اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، یہاں دیکھیں آخر میں جزم آیا، تو یہ کیا ہے؟ اجعل فعل ہے۔ یہاں دیکھیں لم یکن، آخر میں جزم ہے، شروع میں لم۔ وذکر، آخر میں جزم ہے، تو کیا بن گیا؟ یہ اذکر، یہ بن گیا فعل۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں آخر میں یہاں پر بھی جزم ہے، آخر میں یہاں پر بھی جزم ہے۔ اذ انتبذت فاتخذت قالت، قالت، یہ بھی قالا، یہ بھی فعل ہے، لیکن فی الحال اسے چھوڑ دیں۔ فحملت، یہ آپ لوگوں کو مشکل ہو جائے گی، اسے چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کو پہچاننا ہے۔ قد جعل، دیکھو مثال مل گئی قد کی، تو یہ جعل کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو ساقط، جزم ہے آخر میں، فعل۔ اس طرح سے ہمیں جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حرف جر داخل ہوتا ہے تو اس کے آگے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسم۔ تو یہ بھی کیا بن گیا؟ سین والی مثال یا سوفا والی مثال۔ یہاں آپ لوگ، یہاں دیکھیں آپ لوگ، یہ جو آیت ہے کلا سنکتب، تو یہ س نکتبو پر آ رہا ہے، تو یہ نکتبو کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں کلا سیکفرون، تو یہ یکفرون کے اوپر س آ رہا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یکفرون فعل ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھنا ہے۔ ڈھونڈیے قرآن سے مثالیں۔
मैंने बताया था तस्निया की मिसाल है लसाहिरानी युरी लसाहिरानी। ये देखें, ये भी क्या मिलेगी आप लोगों को, तस्निया की मिसाल मिलेगी। या निस्बती लगी हुई है अस्सामिरीयु। बहरहाल कोशिश कीजिए इस तरह से ढूंढने की। सोफ़ा की मिसाल भी है कुरान में बहुत जगह पर। फसौफ तालम फसौफ यालम, इस चीज़ को ढूंढिए और लिख कर लाइए। और हर्फ की मिसाल, हर्फ वो होता है जो अपना माना ना बताए खुद से जुड़े बगैर। ये देखें, मिन है, अन है, और इसी तरह लिमा है, लम है, फा है, अ है, फी है, वाह है। तो ये जो है आपको माना नहीं बताएंगे, तो ये आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर माँ है, हल है, आगे आगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। बल है, तो ये इस तरह से आप लोग लिख के लाइए। ढूंढिए इन सबको भी, समझ आ गई होगी मेरी बात।